بالغ البقاء الله 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 خالق الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خادم الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر جل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ فصل شیخ صلی اللہ علیہ السلام کا تتمہ آج ہم پیش کریں اور پھر اس کے بعد فصل شیخ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں وہ اگلی فصل کا آغاز کریں گے۔ فصل شیخ صلی اللہ علیہ السلام میں انہوں نے عرض کیا تھا ابن عربی نے کہ جو سر قدر پہ واقف اور مطلع لوگ ہیں، سر القدر کو جانتے ہیں یا سر القدر کا علم رکھتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، بعض اجمالاً جانتے ہیں اور بعض تفصیلاً جانتے ہیں۔ جو تفصیلاً جانتے ہیں وہ برتر ہیں ان سے جو اجمالاً جانتے ہیں۔ یہ ایک وجدانی بات ہے کہ جو شخص ایک دو قصے اور دو قضیے آپ کے پاس ہوں، ایک کو آپ اجمالاً جانتے ہوں گے اور ایک کو تفصیلاً، تو اس میں ترجیح تفصیل کو دی جاتی ہے کہ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ کہیں گے میں اجمالاً بس نام جانتا ہوں لیکن وہ تفصیلاً فلاں صاحب جانتے ہیں۔ تو فلاں صاحب جو تفصیلاً بتائیں گے تو وہ تفصیل کو ترجیح دی جائے گی اجمال پر۔ تو کہتے ہیں کہ جو سر القدر پہ واقف لوگ ہیں تفصیلی طور پہ سر القدر قدر کے راز سے آگاہ ہیں، وہ برتر ہیں ان سے جو اجمالاً جانتے ہیں۔ اس کی ایک وہ جو عربی عبارت پیش کیا ہے، فہم واقفون علی سر القدر وہم علی قسمین، جو لوگ سر القدر پہ واقف ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ منہم من یعلم ذالک مجملاً، ایک گروہ وہ ہے جو اجمالاً جانتے ہیں، ومنہم من یعلمہ مفصلا، دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کو تفصیلی طور پہ جانتا ہے۔ والذی یعلمہ مفصلا اعلی واتم من الذی یعلمہ مجملا، جو مفصل طور پہ آگاہ ہیں وہ اعلیٰ و اتم ہیں ان سے جو مجمل طور پہ آگاہ ہیں۔ تو برتری تفصیل کو ہے نہ کہ اجمال کو۔ پھر البتہ یہ ایک تعلیقہ میں بھی بات ہے اور ابن عربی نے کسی اور جگہ بھی بات کی ہے کہ انسان کو یہ ہر حالت میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ جو سر پہ واقف لوگ ہیں وہ اپنی عین ثابتہ اور دوسروں کی آیان ثابتہ کے احوال پر علم و آگاہی رکھتے ہیں، تو ان کا علم اور آگاہی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے علم کی آیان ثابتہ پر آگاہی ہے۔ کیونکہ انسان کا جو علم ہے، جو انسان تفصیلاً سر القدر سے واقف ہے، یہ انسان کا علم آیان ثابتہ کے بارے میں ہر حالت میں اس محتاج ہے عنایت الہیہ کا۔ اگر عنایت الہی نہ ہو تو یہ علم ہی وہ سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن علم خداوند کریم اس کو کی عنایت نہیں چاہیے بلکہ وہ علم ذاتی ہے، وہ اس کا علم ذاتی ہے اور اس کا علم حادث نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک ابن عربی بات کو ختم کر کے دوبارہ پلٹتے ہیں فصل شیخ میں وہ عطایا والی بحث پر کہ اللہ کے عطایا، ہدایہ، ہدیہ، گفٹ، وہ دو قسم کے ہیں کہ عطایا اسمائیہ اور عطایا ذاتیہ۔
تو اب عطایا ذاتیہ اور عطایا اسمائیہ کی تھوڑی سی اور مزید جامع بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان آئینہ ہے، اس انسان کے انسان آئینہ ہے. ویسے بھی حدیث میں ہے المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے. تو انسان جو آئینہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس انسان کے بارے میں تھوڑا سا جامع، انسان کے اس آئینے والے مسئلہ کو تھوڑا جامع انداز میں وہ پیش کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تجلی عطایا ذاتیہ ہے، یہ عطایا ذاتیہ وہ اللہ کی تجلی الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عطیہ ذاتی یعنی وہ تجلی الہی، اور تجلی اللہ کی وہ متجللہ کی استعداد کے علاوہ نہیں ہے. جس کے لیے تجلی ہو رہی ہے انسان کی، جس کے اندر پوری کائنات ہے، تو یہ انسان متجللہ ہے جس کے لیے تجلی ہو رہی ہے. تجلی اور متجللہ کہتے ہیں کہ متجللہ کی جو اس کے اندر جو استعداد ہے، یہ تجلی ذات کا مطلب یہی اس متجللہ کی استعداد ہے. یعنی اللہ کی تجلی یعنی جب اس کی استعداد. تو کہتے ہیں کہ جب یہ استعداد ہے تو اس کے متعلق پھر اسی بات کی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے. فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمِنَحُ وَالْحِبَاتُ وَالْعَطَايَا الذَّاتِيَّةُ فَلَا تَكُونُ أَبَدًا إِلَّا عَنْ تَجَلِّ الْإِلَٰهِ. یہ جو عطایا اور ہدیہ الہی ہے، عطایا ذاتیہ، یہ نہیں ہے مگر از تجلی الہی، یہ تجلی الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَالتَّجَلِّ مِنَ الذَّاتِ لَا يَكُونُ أَبَدًا، تجلی ذات نہیں ہے مگر بصورت استعداد المتجللہ، متجللہ کی استعداد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ جو متجللہ کی صورت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ جو صورت ہے وہ اپنی متجللہ جو ہے اپنی صورت کے علاوہ وہ حق تعالی کے آئینہ میں کچھ بھی نہیں دیکھتا. متجللہ اپنی صورت کے علاوہ حق تعالی کے آئینے میں کوئی اور چیز نہیں دیکھتا، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز دیکھ سکے. تو کہتے ہیں کہ پھر ابن عربی فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے آئینے کی جو مثال دی ہے وہ اپنی تجلی ذاتی کے لیے مثال دی ہے کہ اللہ تعالی آئینہ ہے انسان کے لیے. حق تعالی آئینہ ہے انسان کے لیے تاکہ انسان اپنے نفس کو اس میں دیکھ سکے، نگاہ کر سکے اپنی آپ کو. اور انسان بھی آئینہ ہے، اللہ آئینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکے، اپنے آپ کو دیکھ سکے اس میں. اور انسان آئینہ ہے خدا کے لیے تاکہ حق تعالی اس میں اپنے اسماء اور اسماء الہیہ کے ظہور کو دیکھ سکے. بس انسان حق تعالی کے آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتا ہے اور حق تعالی انسان کے آئینے اور اپنی صفات کی ظہور کو دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دونوں صورتوں میں یہ حق ہے. یہ حق میں انسان اپنا آئینہ دیکھ رہا ہے اور حق اس میں اپنے اسماء اور صفات کا ظہور دیکھ رہا ہے. تو کہتے ہیں ہر حالت میں جز حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اب یہاں پہ بعض عرفاء کے لیے یہ سوال پیش آتا ہے کہ وہ چیز جو آئینہ میں ہے، آئینہ میں جو چیز ہے
وہ عبد کی صورت ہے یا حق کی صورت ہے؟ صورت عبد ہے یا صورت حق ہے؟ جو کچھ آئینے میں ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جز حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ جو آئینہ میں ہے وہ عبد کی صورت ہے یا حق کی صورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں، اس سوال کے جواب میں عرفاء دو قسموں میں تقسیم ہو گئے، عرفاء کی دو قسموں میں۔ یہی صرف وہ حلاج نے علی الحق کی بات کر دی تھی، تو اسی طریقے سے دوسرے بعض نے کہا کہ نہیں، سورت الحق حجاج کے علی الحق میں زند من کے صور الحق میں زند، بعض نے ایک سورت کی بات کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس جو کچھ آئینے میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ عبد کی صورت ہے یا حق کی صورت ہے؟ تو اس صورت میں عرفاء دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم اس کو درک کرنے سے عاجز ہیں، ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا ہے اس میں، ہم اظہار عجز کرتے ہیں، اظہار ناتوانی، ہم اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، بعض نے کہا نہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، بعض دوسرے گروہ نے کہا نہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود ہم ترجیح اس بات کو دیں گے کہ اس قسم کے مورد میں خاموش رہا جائے، خاموش رہنے کو ہم ترجیح دیں گے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ میری نظر میں اعلی عالمان باللہ، وہ اللہ کے عالمان باللہ جو ہیں، ان میں سے اعلیٰ قسم انہی لوگوں کی ہے کہ جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگاہ ہیں، لیکن اس کے بارے میں سکوت کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی لوگ اعلیٰ عالمان باللہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو خاموش رہے تو جو جلدی اظہار کر دے تو وہ نہیں ہوتا، تو جلدی اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ہے۔ لیکن جو علم کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے وہ علامہ نے پوچھا تھا ایک مسئلہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نہیں آتا تو آپ ناراض، یہ مسئلہ مجھے علم نہیں ہے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، میں نہیں ناراض ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں یہاں پہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں کچھ کہنے کو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم کچھ کہنے سے زیادہ خاموشی کو ترجیح دیں گے۔ ابن عربی کہتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں وہ اعلیٰ عالمان باللہ یہی لوگ ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ابن عربی کہتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں، میں خود، میرا یہ نظریہ ہے کہ ایسا علم کہ وہ صورت حق ہے، اور یہ فقط اور فقط اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خاتم رسل اور خاتم اولیاء کے پاس ہے۔ خاتم رسل اور خاتم ولی ہی ہے جو اس قسم کا علم رکھتا ہے اور اس قسم کے درجے اور مرتبے پہ فائز ہے۔ باقی انبیاء اور باقی رسول جو ہے وہ خاتم رسولان و ولی خاتم سے، وہ اس کے مشکات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یعنی اولیاء میں سے کسی اولیاء کے پاس حق کو دیکھنے کی قدرت نہیں ہے مگر ولی خاتم کے مشکات سے، یا رسول، اور جتنے بھی رسول ہیں وہ حق کو مشاہدہ نہیں کر سکتے مگر از مشکات خاتم اولیاء۔ یعنی خاتم رسول اور خاتم ولی ہے کہ جس کے توسط سے وہ باقی لوگ جو ہے نا وہ حق تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، کی رؤیت کر سکتے ہیں، وگرنہ اور کسی اولیاء کے لیے اس کو دیکھنے کی قدرت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولیسا
ولیس ھذا العلم الا لخاتم الرسل و خاتم الاولیاء، ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خاتم رسول اور خاتم اولیاء کے. وما یراہ احد من الانبیاء والرسل الا من مشکات الرسول الخاتم، جو کچھ بھی روایت کرتے ہیں انبیاء اور رسول، یہ سارے کے سارے رسول خاتم کے مشکات سے. ولا یراہ احد من الاولیاء الا من مشکات الولی الخاتم، جو اولیاء جو کچھ حق تعالیٰ کو دیکھتے ہیں وہ مشکات ولی خاتم کے مشکات سے. تو فرماتے ہیں حتی ان الرسل لا یرونہ متی رأوا الا من مشکات خاتم الاولیاء، یعنی رسول جتنے بھی رسول آئے جب حق کو مشاہدہ کے وقت اس کو مشاہدہ نہیں کر سکتے مگر خاتم اولیاء کے مشکات سے. ٹھیک ہے، تو فرماتے کہ یہیں سے پھر ابن عربی بحث کو اس فصل میں بحث کو لے جاتے ہیں ولایت و رسالت کی طرف. فرماتے ہیں کہ خاتم رسولان، خاتم رسول جو ہے وہ مظہر اسم جامع حق تعالی ہے. اسم جامع کیا؟ وہ اللہ کا مظہر جامع و کامل کیا ہے؟ وہ خاتم رسول ہے، خاتم رسولان، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کا ظاہر رسالت ہے اور اس کا باطن ولایت ہے. ولایت باطن ولایت ہے اور ظاہر رسالت ہے. کہتے ہیں تمام اسماء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسم جامع کے اندر داخل ہیں. اسم جامع اوپر اسم اللہ ہے، باقی جتنی نیچے اسماء ہے وہ اسم اللہ کے اندر داخل ہیں. اور کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت جتنی بھی ہے وہ نبوت محمدیہ سے ماخوذ ہے. تمام انبیاء کی نبوت وہ ماخوذ ہے نبوت محمدیہ سے، اور اسی کے ہی وجود میں نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور پیغمبری کی رسالت جو ہے وہ بھی انہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اور مرتبہ ولایت جو ہے وہ اس بات نبوت کا باطن ہے. نبوت کا ظاہر جو ہے وہ ظاہر جو ہے اس کا وہ رسالت و نبوت ہے، اور باطن کیا ہے؟ وہ ولایت ہے. تو کہتے ہیں ولایت نبوت کا باطن ہے، ولایت نبوت کا باطن ہے. تو کہتے ہیں کہ ولایت نبوت کا باطن ہے کہ جو اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. خاتم رسول وہ کامل ہو گئی، رسالت نبوت کامل ہو گئی، لیکن جو اس نبوت کا باطن تھا وہ ولایت، وہ سلسلہ ابھی تک منقطع نہیں ہوا. اور ہر وحی میں اس کی استعداد کے مطابق ہی شے کا ظہور شے اپنے ظہور کو پہنچتی تھی، یہاں تک کہ تمام وہ مرتبے وہ جس کے پاس استعداد کامل تھی وہ اپنے ظہور تک پہنچے اور ولایت اس پہ ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ البتہ فتوحات میں تو خاتم اولیاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معرفی کیا ہے، لیکن ان کی جو مراد ہے ابن عربی کی وہ ولایت کو تقسیم کرتے ہیں. ولایت مطلقہ، وہ ولایت کاملہ جس کے، اور ولایت جزیہ باقی لوگ مانتے ہیں جو اولیاء ہیں، اور ولایت کاملہ وہ فتوحات میں بعض جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ خاتم اولیاء کا جو ہے سلسلہ وہ خاتم ولی کامل، ولایت کاملہ جو تھی ولایت مطلقہ، اس کے خاتم ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ، سید مہدی ہے من ولد فاطمہ. اور اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بھی خاتم ولایت ہوں. تو ان کی مراد وہ ولایت جزیہ تھی، وہ جزی ولایت
چونکہ کامل تو پیغمبر کی ذات تھی، ولایت کاملہ انہی کے پاس تھی، اور ان کے بعد سلسلہ ولایت کامل حضرت علی اور حضرت علی سے امام مہدی تک وہ سلسلہ چلا۔ تو امام مہدی تک جب پہنچا تو فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں یعنی ولایت ولی کامل، ولایت مطلقہ جن کے پاس ہے وہ ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ ہے، اور ولایت جو جزیہ ہے اس کے خاتم میں خود ہوں۔ وہ اپنے ابن عربی بعض جگہ پہ یہ لکھتے ہیں۔ تو البتہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاتم ولی مانتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ولایت کی قسمیں کر کے ولایت مطلقہ اور وہی جو تھی اسی ولایت مطلقہ کو پھر آگے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم اولیاء حکم تشریعی میں وہ خاتم رسولان کے تابع ہے۔ خاتم ولی جو خاتم ولی ہے وہ شریعت کے حکم میں وہ خاتم الرسل کے تابع ہے، اور تبعیت جو ہے یہ میری نظر میں اس کے مقام و مرتبے کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خاتم اولیاء وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہتے ہیں رسول تشریع تھے، ان کے پاس کیا کہتے ہیں حکم کیا کہتے ہیں نبوت تشریعہ تھی، تو اب ان کی نبوت تشریعہ اسی نبوت میں ولی جو ہے وہ تابع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ولایت اگر اس کی کامل ہے تو وہ اس رسول سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک نظریہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خاتم اولیاء جو ہے نا ایک جہت سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بارے میں اظہار کرتے ہیں فإن الرسالۃ والنبوہ آنی نبوت التشریع ورسالتہ تنقطع، یعنی نبوت تشریع اور رسالت تشریع منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ والولایت لا تنقطع ابدا، کسی صورت میں ختم نہیں ہوگی ولایت۔ فاما المرسلون من کونہم اولیاء لا یرون ما ذکرناہ الا من مشکات خاتم الاولیاء، جتنے بھی رسول ہیں اس جہت سے کہ وہ ولی ہیں، چونکہ ولایت کے بغیر کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملتی۔ ولایت جو ہے وہ باطن ہے، باطن کا ظاہر وہ نبوت و رسالت ہے۔ تو اب ولایت جو ہے وہ باطن نبوت ہے، تو اسی اگر وہ ولایت کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ولی ہو لیکن نبی اور رسول نہ ہو، لیکن نبی اور رسول کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ولی نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاتم اولیاء ہو اور وہ کسی نبی اور رسول سے اعلیٰ ہو۔ نبی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ اولیاء بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ لَا يَرَوْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ إِلَّا مِن مِشْكَاتِ خَاتِمِ الْأَوْلِيَاءِ فَكَيْفَ مَن دُونَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، جتنے بھی رسول ہیں جب وہ خاتم اولیاء کے مشکات سے ہی سب کچھ وہ روایت کرتے ہیں حق تعالیٰ کی، تو کیسے وہ لوگ جو خاتم اولیاء سے کم تر درجے کے ہیں وہ اس کے مشکات خاتم اولیاء کے بغیر روایت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں ان کان خاتم الاولیاء تابعا فی الحکم، حکم تشریع میں تابع خاتم الاولیاء، خاتم اولیاء امام مہدی پیغمبر کی نبوت تشریع کے تابع ہے، وہی شریعت ہے۔ لما جاء فی خاتم الرسل من التشریع فذلك لا يقدح في مقامه ولا ينقض ما ذهبنا عليه فإنه من وجه يكون انزل كما انه من وجه يكون اعلى، ایک جیسے وہ کم تر ہے اور ایک دیر سے بالا تر ہے، چونکہ خاتم اولیاء ہے تو اس وجہ سے وہ بالا تر ہے،
چونکہ کیا کہتے ہیں نبوت تشریح کے تابع ہے، تو ہو سکتا ہے جو ہے نا ان سے وہ اتباع جب ہے تو اس جہت سے ان سے انزل ہے، یعنی کم تر درجے میں ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ اب محی الدین ابن عربی آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دو اس نبوت و ولایت کی کو دو کیا کہتے ہیں وہ اینٹ جو ہے ان سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے سمجھیں کہ اینٹیں ہیں، اینٹوں سے دیوار کامل ہوتی ہے، تو اینٹیں جو ہیں نبوت و ولایت کی دو اینٹوں کو تشبیہ دیا ہے کہ جن سے وہ دیوار کامل ہوئی۔ ایک اینٹ چاندی کی اور دوسری اینٹ سونے کی۔ چاندی کی اینٹ کو تشبیہ دیا ہے وہ نبوت سے، چاندی کی اینٹ وہ نبوت ہے کہ ایک جہت سے حق تعالیٰ کے ساتھ مرتبط ہے اور دوسری جہت سے خلق کے ساتھ مرتبط ہے۔ جس طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ چاندی کی جو سفیدی ہے وہ اس کی سیاہی پہ، کیونکہ سیاہی تو اس میں ہوتی ہے تو سیاہی نظر نہیں آئے گی، سفیدی کیا ہے وہ نظر آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جہت سے حق کے ساتھ مرتبط ہے اور ایک جہت سے خلق کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری اینٹ سونے کی اینٹ سوائے نور اور صفا کے کچھ نہیں ہے، نور و صفا ہے وہ سونے کی اینٹ۔ تو کہتے ہیں کہ اس سونے کی اینٹ میں ولایت کی تجلی ہوتی ہے، اس میں ولایت کی تجلی ہوتی ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ حق کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، ولی حق سے مشغول ہوتا ہے، اور نبی اور رسول ایک جیسے حق کے ساتھ اور ایک جیسے خلق کے ساتھ کیا کہتے ہیں مربوط ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لہذا ولی جو ہے اس اعتبار سے کہ وہ ولی ہے تو ظاہر میں جس کی اتباع کر رہا ہے یعنی وہ شریعت، تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے باطن میں حق تعالیٰ سے اس کو دریافت کیا ہوتا ہے، اور خاتم ولایت بھی اس معدن سے وہ حق سے دریافت کرتے ہیں جہاں سے وہ وحی کا فرشتہ کرتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خاتم رسول اور نبی جو ہے حق اور خلق کے ساتھ مرتبط ہے۔ ولی جو ہوتا ہے ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے معارف الہیہ کو اخذ کرنا، تو ڈائریکٹ جو اخذ کر رہا ہوتا ہے نبی چونکہ ولی بھی ہوتا ہے تو اس نے وہ ساری چیزیں حق تعالیٰ سے دریافت کی ہوتی ہیں، حق تعالیٰ سے دریافت کر کے اس میں باطن میں دریافت کرتا ہے، اور ظاہر میں وہ اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ وہ خلق کے ساتھ مرتبط ہو، حق اور خلق دونوں سے۔ لیکن ولی جو ہوتا ہے ولی کا کام یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر کی شریعت کو وہ کی اتباع کر رہا ہے اس کو باطن میں حق تعالیٰ سے دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ ولی جو ہے ولی مطلق وہ باطن میں وہ ساری شریعت دریافت کر چکا ہوتا ہے، تو ظاہر میں وہ اس شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس خاتم اولیاء اس معدن اور اس چشمہ سے بہرہ مند ہوتا ہے جہاں سے وہ وحی کا فرشتہ بہرہ مند ہوتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر آخر میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر دوسرے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ خاتم النبیین کے مشکات سے ہی وہ سب کچھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ
اگرچہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود خاکی کے لحاظ سے تاخر رکھتے ہیں، یعنی بعد میں آئے، وہ حضرت آدم دوسرے نبی پہلے آئے تھے، حضرت عیسیٰ تک، اور پیغمبر ہمارے بعد میں آئے ہیں، لیکن اپنی تمام حقیقت کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اس بات کے لیے خود پیغمبر کا قول لے کے آتے ہیں ابن عربی، کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی پس نبی خاتم النبیین اپنی تمام حقیقت کے ساتھ موجود تھے، پہلے سارے زمانوں سے لے کر اپنے کیا کہتے ہیں اپنے زمانے تک تا قیامت۔ کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوت اپنے زمانے بعثت سے مختص ہے۔ اور اسی طرح پھر خاتم اولیاء کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ولی تھے، در حالی کہ خاتم الاولیاء ولی تھے در حالی کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، اس وقت بھی وہ ولی تھے۔ اور دوسرے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی ولایت مشروط ہے شرائط کی تحصیل سے، کہ جب وہ اختیاراً صفائے باطن کر کے درجے تک نہیں پہنچیں گے ولی نہیں بنیں گے۔ لیکن خاتم الاولیاء وہ ہے کہ جس کے پاس اس وقت بھی ولایت تھی، وہ اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پھر آگے جو ہے نا وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائے اسمائیہ، عطائے ذاتیہ کی بات ہی، عطائے اسمائیہ کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ اللہ کی اسماء رحمان رحیم شفیع، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر وہ رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، کہ وہ ایسی رحمت ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے مخلوق پہ پہنچتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عطایا یہ اس کی اسماء سے مختص ہیں۔ پھر اس کو رحمت کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک رحمت خالصہ ہے اور دوسری رحمت امتزاجی۔ خالصہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، امتزاج یعنی جو ملاوٹ جس میں کچھ اور چیز ملی ہوئی ہو۔ کہتے ہیں رحمت خالصہ جیسے وہ پاک روزی لذیذ دنیا، اب یہ خالص چیز، خالص دودھ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو رحمت خالصہ جو ہے وہ اسم رحمان کے سبب ہے۔ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان جو اسم رحمان ہے اس کے سبب سے ہے، اور اس کو عطایہ رحمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے عطایہ جو ہیں وہ کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہیں، کسی قسم کی غرض و ملاوٹ سے پاک ہے۔ دوسرے ہیں رحمت امتزاجی، ایسی رحمت کہ جس کی ابتدا کہتے ہیں درد و رنج سے ہے اور جس کی انتہا راحت و آسانی سے ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ دوائی جس کو انسان ناپسند کرتا ہے کھا لیتا ہے، لیکن آخر میں کھانے کے بعد اس کو شفا ملتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دارو کا ماحصل اور نتیجہ کیا ہے، وہ درد سے نجات پانا ہے، وہ راحت حاصل ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں اس قسم کی رحمت کو عطائے الہیہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی عطایا ہیں ساری کی سارے وہ اسماء کے وسیلے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں واسع علیم، اس میں واسع کے وسیلہ سے ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور کبھی اس میں واسع ایسا کرتا ہے کہ جس میں وہ سارے کی سارے لوگوں کو شامل ہوتی ہے وہ عطایا،
لیکن کبھی جو ہے نا اسم حکیم اپنے اسم حکیم کے وسیلہ سے عطا کرتا ہے. تو اسم حکیم کے وسیلہ سے جو عطا ہوتی ہے وہ وقت اور شرائط کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس میں کہ کون سا وقت مناسب ہے اس کو یہ چیزیں عطا کرنے کا، کون سا مکان مناسب ہے، کون سی شرائط مناسب ہے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر اسم کا ایک خاص تقاضا ہے، جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں وہ سارے کے سارے ایک خاص اقتضا رکھتے ہیں، خاص تقاضے رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنے یہ دیکھتا ہے کہ اپنے کون سے اسم کے وسیلہ سے ان کو عطا کیا جائے. تو ایک رحمت کلی ہو جاتی ہے، رحمت مطلقہ وہ رحمان کے سبب، لیکن جو رحیم ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو خاص وقت اور شرائط کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے. اسم حکیم کے سبب وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر اما المنح الاسماء فعلم ان منح اللہ خلق، یہ سارے کے سارے پورا اس میں عربی کی عبارت اس میں فرماتے ہیں کہ فاما رحمت خالصۃ کالطیب من الرزق اللذیذ فی الدنیا الخالص یوم القیامہ وذلك الاسم الرحمن فهو عطایا رحمانی. واما رحمت ممتزیہ كشرب الدواء والکرہ الذي يعقب شربه الراحة وهو عطاء الہی فإن العطاء الإلهي لا يتمكن إطلاق عطائه منه من غير أن يكون على يد صاد من صدنة الأسماء. تو کہتے ہیں کہ ہر حالت میں وہ عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ تمام خزانوں کے جتنے بھی خزائن ہیں ان کے خازن وہی ہے، تمام خزینوں کا خازن وہ ذات ہے. اس کی بخشش اس کے خزینہ سے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کے ہاتھ پہ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَأُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ، میں عطا کرتا ہوں ہر شے کو، فَآتَى كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو وہ ذات عطا کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس عطا کرنے میں جو معیار ہوتا ہے وہ عدل ہے، عدل خداوندی کہ وہ جب عطا کرتی ہے وہ ذات تو مخلوقات میں اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ وجود، اس وجود کی استعداد جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو عطا کرنے کا نام کیا ہے، وہ عدل ہے. تو کہتے ہیں اسماء الہیہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اسماء اوپر اسم جامع اللہ ہے، نیچے امہات الاسماء ہے، پھر ائمہ سبع ہے، پھر نیچے اسماء کلیہ اور جزیہ ہے. تو کہتے ہیں اسماء الہیہ اگرچہ نامحدود ہے لیکن ان کی بازگشت جو ہے وہ محدود کی طرف ہے کہ سارے کے سارے اسماء کلیہ جزیہ مل کے پہنچیں گے ائمہ سبع. 7 اسماء ہے، وہ 7 اسماء آتے ہیں امہات الاسماء، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، 4 اسماء وہ ہیں. پھر ان سے اوپر جو ہے اسم اللہ ہے، وہ اسم جامع جمیع اسماء ہے، اسم جامع جمیع اسماء ہے. تو کہتے ہیں کہ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے اسماء الہیہ چونکہ نامحدود ہے تو نامحدود کی بازگشت کیا ہے، وہ محدود کی طرف ہے، 7 اور 4 اور پھر 1. اب آگے جو ہے نا وہ پھر اشارہ کرتے ہیں حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام وجہ تسمیہ جو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت شیخ کو ہیبت اللہ کہا جاتا ہے. تمام جتنی بھی بخششیں ہیں، جتنے بھی عطایا ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت شیخ کے ہاتھ پہ وہ تشکیل پاتی ہیں. اس کی روح سے کیا ہے، اس کی روح ہے جو سب کو کمک کرنے والی ہے. تو کہتے ہیں کہ روح خاتم اولیاء خاتم النبیین کے علاوہ کیا کہتے ہیں تمام کے مدد رسان ان عطایا الہیہ میں حضرت شیخ ہیں. روح خاتم
الانبیاء اور خاتم الاولیاء کے علاوہ۔ تو کہتے ہیں کہ وَبِهَذَا الْعِلْمِ سُمِّيَ شَيْخ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِبَّةُ اللَّهِ فَبِيَدِهِ مِفْتَاحُ الْعَطَايَا، عطایا الہیہ کی چابی جو ہے وہ حضرت شیخ کے ہاتھ میں ہے، علی اختلاف اصنافها ونسبها، وروحه هو الممد لكل من يتكلم في مثل هذا من الارواح، تمام ارواح کو مدد عطا کرنے والی روح حضرت شیخ علیہ السلام کی ہے، ما علی روح الخاتم، خاتم چاہے خاتم الانبیاء ہے یا اولیاء کی روح کے علاوہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ساری ہم اصل کی طرف پلٹتے ہیں تو اصل سب کی وہ اللہ ہے جو جامع جمیع اسم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ذات پھر ازداد ضدوں سے متصف ہو جاتی ہے، وہ ذات اللہ، اس میں جلیل بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ تو وہ جو ظاہر باطن ازداد ہیں وہ سارے کے سارے سے وہ ذات جو ہے اللہ وہ متصف ہو جاتی ہے۔ فیقبل الاتصاف بالازداد کما قبل الاصل الاتصاف بذلك کالجلیل والجمیل وکالظاہر والباطن والاول والآخر وهو عینہ لیس غیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ علیہ السلام مظہر اسم وہاب ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم وہاب کا مظہر حضرت شیخ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت شیخ علیہ السلام نفس آدم سے آدم کو شیخ عطا ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ علیہ السلام آدم سے نکلے اور اس کی بازگشت بھی اسی کے، وہ پلٹے بھی اسی کی طرف۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَهَبَهُ لِآدَمَ أَوَّلُ مَا وَهَبَهُ مَا وَهَبَهُ إِلَّا مِنْهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ سِرُّ أَبِيهِ فَمِنْهُ خَرَجَ وَإِلَيْهِ، یعنی اسی سے نکلے اسی طرف پلٹے۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ بیٹے ہیں تو بیٹا باپ سے ہی نکلتا ہے۔ لِأَنَّ الْوَلَدَ سِرُّ أَبِيهِ، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، جو راز ہے فَمِنْهُ خَرَجَ، اسی سے نکلا ہے، وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف ہی اس کی میں وہ پلٹ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی ان معانی میں تھوڑا سا ہی غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ عالم میں جتنے بھی عطایا ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آئینے میں جو صورت ہے وہ اس کی صورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا، وہی پھر دوبارہ اسی بات کو کر رہے ہیں کہ وہ جو خط آئینے میں صورت ہے وہ صورت عبد ہے یا خلق ہے، جس کے بارے میں پہلے وہ بتا چکے ہیں۔ اب آخر میں اس فصل کے آخر میں ابن عربی ایک پیشین گوئی کرتے ہیں کہ حضرت شیخ علیہ السلام کا ایک فرزند ہوگا، آخر الزمان فرزند ہوگا، وہ اس سے متولد ہوگا اور اس سے ہی خاتمہ ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ چین میں ظہور کرے گا، چین میں اس کا ظہور ہوگا، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، پھر کیا کہتے ہیں نکاح بغیر کیا کہتے ہیں فرزند کے ان کے درمیان شائع ہو جائیں گے، لوگ نکاح کریں گے لیکن اولاد جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، اولاد کو نہیں چاہیں گے جو ہے نا وہ بس، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ خواہشات جنسیت جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس آخرین کے جو بیٹا ہوگا اس کے روح کے قبض سے ہی کیا کہتے ہیں عالم کو ختم کرے گا اور اس کے انجام میں قیامت آ جائے گی۔ اس کے روح یعنی کیا کہتے ہیں جتنے بھی اس زمانے کے لوگ ہوں گے وہ شہوت پرستی میں ڈوب چکے ہوں گے، نہ حلال خدا کی نہ حرام خدا کی رعایت کریں گے، تو وہ چوپایوں کے مانند زندگی
وہ بسر کریں گے یہاں تک کہ وہ قیامت آ جائے گی. ولا فرماتے ہیں وعلی قدم شیخ یکون آخر مولود یولد من هذا النوع الانسانی، اس نوع انسانی کا آخری فرد جو ہے نا بیٹا وہ حضرت شیخ کی اولاد سے ہوگا. پھر فرماتے ہیں وَيَسْرِي الْأَقَمْ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، عقیم لوگ فرزند پیدا نہیں ہوں گی، اولاد نہیں ہوگی، لوگوں کی شادیاں ہوں گی، اولاد نہیں ہوں گی. فَيَكْسُرُ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ، نکاح زیادہ ہوں گے، ولادت نہیں ہوگی. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَلَا يُجَابُ، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا لیکن اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَبَلَهُ اللَّهُ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، قبلہ اللہ تعالیٰ وقبل مومنیہ زمان، اس کے زمانے کے مومن کو بھی اٹھا لے گا اللہ. باقیہ من باقیہ مثل البہائم، جو باقی بچ جائیں گے وہ بہائم جو چوپایوں کی مانند، جانوروں کی مانند ہوں گے. لا یحلون حلالا ولا یحرمون حراما، وہ حلال و حرام کی رعایت نہیں کریں گے. یتصرفون بحکم طبیعہ شہوتا، یتصرفون بحکم طبیعہ شہوتا مجردتا عن العقل والشرع فعلیہم تقوم الساعہ، یعنی کے اوپر پھر قیامت آ جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ یہ آخر میں یہی پیشین گوئی کر کے اس فصل کا اختتام کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب سوال کوئی ہے تو. ولایت مطلق اور ولایت کاملہ میں کیا فرق آپ کو بتایا؟ ولایت جزیہ تو کچھ سمجھ میں آئی، مگر اوپر والی پہلی ختم الاولیاء ہے اور کاملہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن عربی کی متناقض کچھ عبارتیں تھیں کہ جس سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ متناقض ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہیں پہ وہ ولایت کاملہ، ولایت مطلقہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہیں پہ کہتے ہیں پیغمبر ہیں، پھر کہتے ہیں اور خاتم الاولیاء میں ہوں. تو چونکہ عبارتیں مختلف تھیں تو کچھ شارحین نے، ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے علاوہ شارحین نے اس کی پھر وضاحت کر دی تھی کہ وہ جو ولایت وہ باطن نبوت تھا، وہ حقیقت محمدیہ تھی کہ جس کو جتنا کچھ ملا وہاں سے اتنا ہی اس کو نبوت اور رسالت ملی، یہاں تک کہ وہی حقیقت محمدیہ ہمارے پیغمبر کے وجود میں آ کے کامل ہوئی جب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے. یعنی اس عالم مادہ کی بات کرتے ہیں. تو وہ جو عالم بالا میں حقیقت محمدیہ تھی، اس کا جب بطور کامل ظہور ہوا تو وہ نبوت بھی اور رسالت بھی ختم ہو گئی. تو اب لکھتے ہیں کہ ابن عربی جو ولایت کی بات کرتے ہیں، خاتم ولایت، وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت مطلقہ اور کیا کہتے ہیں ولایت مطلقہ کو پھر دو قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ ولایت مطلقہ وہی ولایت جو کیا کہتے ہیں حضرت آدم سے عیسیٰ تک پہنچی تھی، وہی پیغمبر کے پاس گئی تو وہ کامل بن گئی. جب کامل بنی تو وہ پھر جزئی اور کلی میں تقسیم ہو گئی. جو ولایت کلیہ تھی وہ اس کے خاتم وہ امام مہدی ہیں، اور جو ولایت جزیہ تھی اس کے خاتم میں ابن عربی ہوں. ولایت مطلقہ سے مراد یہ تھی کہ جو وہ پیچھے سارے انبیاء کو ملی ہے، اب پیغمبر کے پاس جب گئی تو وہ کامل بنی. شکریہ مولانا. رحمت خالصہ آپ نے بتایا رحمان ہے، تو رحیم کیا ہے؟ یہ امتزاجی جی امتزاجی رحمت الرحیم ہے. دیکھیں وہاں پہ رحیم میں یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک شخص صاحب ایمان ہوگا، مومن ہوگا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اس میں رحیم اس کو آ کے جو ہے نا وہ عطا کرے گا. رحمان میں رحمان اس میں کہتا ہے رحمان
ایک کلی چیز ہے رحمان، رحمان میں سب انسان آ جاتے ہیں، سب کائنات، لیکن رحیم کے ایک خاص ہے، رحمت خاصہ ہے، وہ رحمت عامہ ہے رحمان، اور رحیم رحمت خاصہ ہے۔ السلام علیکم عامر صاحب، پلیز تھوڑا سا ولایت کو ایکسپلین کر دیں گے، ولایت سیلف کو؟ جی، ولایت یعنی وہ حقیقت کہ جس سے ڈائریکٹ اللہ سے، یعنی اس اتصال کے نتیجے میں اللہ کی ذات سے اتصال، فنا فی اللہ بقا باللہ کے منزل پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے درمیان رابطہ نہیں رہتا، یعنی واسطہ نہیں رہتا، تو ڈائریکٹ جو کچھ اسے عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ولایت ہے، یعنی معارف الہیہ کو ڈائریکٹ اللہ تعالی سے اخذ کرنے کا نام ولایت ہے۔ تھینک یو۔ نبوت اور رسالت میں واسطہ بھی ہوتا ہے، فرشتے واسطہ ہوتے ہیں، کوئی اور چیز واسطہ ہوتی ہے، لیکن ولایت میں واسطہ نہیں ہے۔ سلام آگا۔ اچھا، یہ آج وہ دو آئینوں والی ڈسکشن کیونکہ آپ نے کی تھی، ابھی آپ نے یہ دو ٹرمز یوز کی تھیں، فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ تو اب ایک آئینہ وہ ہے جس آئینے میں جو خدا اپنے عکس کو دیکھتا ہے، اور پھر ایک آئینہ وہ ہے جس میں جو انسان جو ہے، جو خلق انسان جو ہے وہ خدا کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتی ہے۔ اچھا، یہ جو فنا فی اللہ والی جو حالت ہے، اس کو سمبولائز وہ والا آئینہ کرتا ہے جس میں جو خدا یا حق ہے وہ اپنا عکس عبد کے آئینے میں دیکھ رہا ہے، کیا ایسے ہے؟ اور بقا باللہ وہ اللہ کے عبد اپنا اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو فنا فی اللہ وہ ہے جس میں عبد آئینہ بن رہا ہے اور خدا اپنا عکس دیکھ رہا ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، خدا آئینہ بن رہا ہے۔ اچھا، فنا فی اللہ وہ ہے جس میں خدا آئینہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بقا باللہ وہ ہے جس میں عبد جو ہے وہ آئینہ بن رہا ہے اور خدا اپنا عکس دیکھ رہا ہے، ایسے ہی ہے؟ ظہور اسماء اور صفات کے ظہور اس میں اللہ دیکھنے کی روایت کرنا چاہ رہا ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، نہیں، میں صرف ایک تو میں کلیئرٹی یہ چاہ رہا تھا کہ جو بقا باللہ کی جو سٹیج ہے بیسیکلی، کیا اس کو یہ والا آئینہ سمبولائز کرتا ہے جس میں عبد آئینہ بن رہا ہے؟ اور جیسے آپ نے بتایا کہ فنا فی اللہ تو چلے وہ ہے نا کہ جس میں حق آئینہ بن رہا ہے اور عبد اپنا عکس دیکھ رہا ہے، تو جو بقا باللہ ہے اس کو سمبولائز یہ دوسرا والا آئینہ کرتا ہے جس میں عبد آئینہ بن رہا ہے اور خدا اپنا عکس دیکھ رہا ہے، یا نہیں؟ یہ کلیریفیکیشن چاہیے، یا ایسا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، بتایا فلا فی اللہ کہ جس میں حق آئینہ بنتا ہے اور عبد اپنی صورت اس میں دیکھتا ہے، اور بقا باللہ میں وہ عبد آئینہ بنتا ہے کہ حق تعالیٰ اس میں اپنے اسماء و صفات کے ظہور کو دیکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹھیک۔ عبد والا آئینہ جو ہے وہ بقا باللہ ہو گیا اور حق والا آئینہ فنا فی اللہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی وہ جو آپ نے پیشن گوئی کی بات کی ہے وہ ذرا تھوڑی سی بتا دیں کہ حضرت شیخ کے جو ان کی اولاد میں سے کوئی ہیں ان کا کیا کردار ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور دوسرا وہ کنفیوژن تھی کہ بچے نہیں، شادیاں ہو رہی ہیں لیکن بچے نہیں ہوں گے، یہ وقت کے حالات ہیں، ان کی اولاد بھی ہوگی یا ان کی اولاد نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں ہے، تو اس پیشن گوئی کو تھوڑا دوبارہ بیان کر دیں۔ وہ جو پیشن گوئی تھی نا وہ اس طرح تھی، میں دیکھیں میرے پاس اگر عبارت ہو تو میں دوبارہ عبارت پڑھ لیتا ہوں کہ وَعَلَىٰ قَدَمِ شیخ یکون آخر مولود یولد من هذا النوع الانسانی، وہ آخری مولود ہوگا جس کی ولادت ہوگی اس نوع انسانی کا، آخری فرزند ہوگا۔ وَيَسْرِي الْأَقَمْ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، عقیم ہونا نا، بانج جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ مرد عورتوں میں وہ سرایت کرے گی، بانج بان۔ فَيَكْسُرُ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ، نکاح زیادہ ہوں گے
औलाद कम होगी, औलाद नहीं होगी, बल्कि मिन गैर विलादतिन औलाद नहीं होगी। वयदऊहुम इलल्लाहि फला युजा, वो उन लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देगा लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। तो फ़इज़ा क़बलहुल्लाहु, अल्लाह ताला जब उसको उठाएगा, व क़बल मोमिनीह ज़मानी, मोमिनी ज़मानी, और उसके ज़माने के मोमिनीन को, बाक़िया मन बाक़िया मिन मिस्लुल बहाइम, जो बाकी रह जाएंगे वो चौपायों की मानंद होंगे। ला यहिल्लूना हलालन वला युहर्रिमूना हरामन, न वो हलाल को हलाल समझेंगे न हराम को हराम समझेंगे। यतसर्रफून बिहुक्म तबियत शहवत मुजर्रदतन अनिल अक्ल व शरअ फअलैहिम तक़ूमुस सआ, वो शहवत अक्ल और शरीयत की से खारिज होकर खारिज हो चुके होंगे, तो उस वक्त क्या है, क़यामत आएगी। ये आखिरी ज़माने के हालत जो है ना वो बता रहे हैं, जो है ना उस ज़माने की हालत को बताया गया है। जी शुक्रिया। जी, और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो। तो ये आखिरी ज़माने के असरात हैं, ये एक शख्स के बारे में नहीं है, ये एक शख्स, ये सिर्फ असरात हैं। जी, आखिरी ज़माने के हालात हैं, और उस शख्स की बात हो रही है कि जो आएगा इनकी औलाद से और वो लोगों को दावत देगा, तो दावत लोग कबूल नहीं करेंगे उसको। तो आगा अभी इसमें ये जुमला भी था जो आपने पढ़ा उस वक्त, अरबी की इबारत भी पढ़ी कि जो बेटा है वो बाप की जी तरह है या बाप की एक्सटेंशन है। तो जी हजरत जी शैस के बेटे का आना जो है, वो जो हमने अभी कलमा शैस पढ़ा है, उसमें उससे क्या रब्त है कि उनका किरदार हजरत शैस की सूरत में वो कुछ करेगा ना, मतलब उन्हीं के काम का जो हजरत शैस से बात, तो उनसे कैसे मरबूत है कि वो उनका क्या काम करने के लिए आए। ऐसे बताया कि वो खुदा की अताया तरफ वहाब पुकारे। वो हिबतुल्लाह की बात हो रही है ना, हिबत वहाब हम्म, अताया की बात हो रही है, तो उसी से जोड़ रहे हैं, अताया से। फरमाते हैं ना कि इन्नल्लाह वहबहु ले आदम अव्वल मा वहबहु व मा वहबहु इल्ला मिनहु, जो भी अल्लाह ने आदम को हिबत किया वो आदम से ही था। अन्नल वलदा सिर्रु अबीही, हाँ बच्चा जो है वो अपने बाप का राज होता है। फमिनहु खरज, उसी से ही निकलता है, व इलैहि आदा, उसी की तरफ पलटता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो उनका राज कैसे है, ये जो बेटे हजरत शैस के बेटे आ रहे हैं वो अपने वालिद का राज है ना, एक तरह से ये मैं कह सकते हैं जी इसमें इबारत में। तो उस जी जी, आखिरी अपने दौर में वो हजरत शैस का राज के तौर पे जब हम सोचें तो क्या सोचें, उनका क्या किरदार है। वो खुदा की तरफ बुला रहे, उन्होंने एक जुमला बोला है, खुदा की तरफ वो पुकारते हैं, राज लेकिन देखें। सारे अंबिया ही खुदा की तरफ पुकार हाँ रहे हैं। इसमें कोई खास बात क्या है? हजरत जी, शैस वाला रंग या जहाँ मिजाज पे वो कहाँ है? बात चूंकि वो हिबत ताया में है, हिबतुल्लाह, वो चूंकि हिबतुल्लाह है, तो उनका बेटा भी चूंकि अपने बाप का राज है, तो बाप का राज वो हिबा और अताया इलाहिया थी, तो उसी अताया इलाहिया से इसको जोड़ रहे हैं। शुक्रिया हेलो फी जी अमान अल्लाह, शुक्रिया फी अमान अल्लाह। खुदा